نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا معزز محترم حاضرین جمعہ، دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، ہمارا رب بڑا کرم والا ہے، بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، اس کے بہت سارے احسانات ہم پر ہیں۔ اس کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ بھی ہوا کہ اس بار بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ایسے لگا جیسے پل بھر میں آیا اور دیکھتے دیکھتے ہم سے رخصت ہو گیا۔ وہ گھڑیاں، وہ اوقات اب ہمارے درمیان نہیں رہی جو ہمارے رب کو بڑی عزیز تھی، بڑی محبوب تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس مہینے کے اندر بہت سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق دی، اور جو رونق، جو ایمان افروز ماحول رمضان المبارک کے اندر تھا، اب وہ چلا گیا ہے، اور اس کی گواہی کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے۔ فضا بھی مغموم ہے، حالات بھی غمگین ہیں، اور لگ رہا ہے کہ جس مہینے کا ہر دن عید تھا، اب وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے رمضان المبارک کے جانے کے بعد رمضان کا پیغام جو مہینہ مجھے اور آپ کو دے کر گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا مجھے اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ہماری عبادتیں کیا، ہمارے اعمال کیا، ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا جیسا عبادتوں کا حق کرنا، ادا کرنا چاہیے، ویسی عبادتیں کر پائیں۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں چنا کہ ان عبادتوں کی ٹوٹی پھوٹی توفیق عطا فرما دی، ورنہ زندگی بھر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے۔
اللہ رب العالمین کی شکر گزاری اس لیے بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بھی توفیق یہ اسی کی توفیق ہے۔ ہم نے بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیا، ہم نے تراویح کے اندر کھڑا ہونا نفس پر بھاری ہوتا تھا اس کو برداشت کیا، ہم نے اللہ نے جو کچھ وسعت دی تھی اس کے مطابق خرچ کیا، اس کے مطابق نیک اعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہ صرف اور صرف اسی کی توفیق ہے، اور ہم اس پر اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پروردگارہ سب سے پہلے تیرا احسان ہم پر یہ ہوا کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ورنہ کتنے دنیا میں ایسے جو جانوروں کا موت پیتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ایسے جاہلانہ کام کرتے ہیں جو جانوروں کو بھی پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے میرے بھائیو، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ اس کی توفیق سے کیا ہے، اس پر کسی کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق، اس کے شکریہ سے ہوا ہے، ورنہ میری اور آپ کی کوئی مجال، کوئی طاقت، کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کی بندگی کا حق ادا کر پائیں۔ دوسری بات میرے بھائیو، رمضان کے جانے کے بعد مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ رمضان تو گزر گیا، اب میں موازنہ کروں، کمپریزن کروں میری ذات کا۔ خود اپنے آپ کے بارے میں انسان سوچے، دوسروں کا فکر نہ کرے، صرف ہر آدمی اپنا جائزہ لے۔ رمضان سے پہلے میں جھوٹ بولا کرتا تھا، کیا رمضان جانے کے بعد بھی اب عید کا چاند جیسے ہی نظر آیا شیطان کھل گئے تو کیا واقعی میری زبان اب جھوٹ بولے گی؟ میں جھوٹ بولنا گوارا کروں گا نہیں کروں گا۔ رمضان سے پہلے میں حرام کام کیا کرتا تھا، ناجائز امور کیا کرتا تھا، کیا رمضان کے جانے کے بعد بھی اب میرا نفس کیا ان کاموں کو کرنے کو چاہے گا؟ نوجوان یہ غور کرے، رمضان سے پہلے میں اجنبی عورتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ اجنبی عورتیں ریئل میں دیکھنا ہی گناہ نہیں ہے، فیس بک میں ریلز میں جو اجنبی عورتیں آتی ہیں وہ بھی گناہ ہے۔ ہر نوجوان سوچے کہ کیا ان اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے میرا نفس مجھے ملامت کرتا نہیں کرتا؟ ہر آدمی سوچے کہ رمضان سے پہلے میں کتنے حرام کام کیا کرتا تھا اور کتنی نمازیں چھوڑا کرتا تھا، کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیا کرتا تھا، کیا رمضان جانے کے بعد بھی میرا یہ رویہ یہی رہے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے۔ اگر جواب نہ میں ہیں تو رمضان کا مہینہ ہم سب کو مبارک ہے، ہم خوش قسمت ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لیا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی۔ رمضان کا مہینہ جس نے پا لیا، اس کا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ لیکن اگر میرا اور آپ کا جواب نامے ہیں، جواب نیگیٹو ہے، یہ تمام گناہ، تمام برائیاں ویسی کی ویسی میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں موجود ہے، تو سمجھ لیجئے رمضان کا آنا ایسے ہی ہوا جیسے تمام مہینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ایک روٹینی چیز، ایک فارمیلٹی جو ہر سال رمضان آتا ہے اور چلا گیا، ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور نہ حاصل کرنے کی کوشش کی، بھوکے پیاس رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے تمام لوگوں کو دیکھ کر ہم نے روزے رکھ لیے اور نمازیں پڑھ لی، تراویح پڑھ لی اور دوسرے نیک اعمال کر لیے، فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے لوگوں کی کیٹیگری میں بنائیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ عتقاء من النار، اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نام بھی اسی لسٹ میں شامل فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے کر جاتا ہے۔
اب پریکٹیکل لائف میں گراؤنڈ لیول میں دیکھیں، جو ماحول، جو منظر انسان ایک مسلمان رمضان میں محسوس کرتا ہے، کیا سال کے 11 مہینے محسوس کرتا ہے؟ کیا رمضان کا ماحول ایک مسلمان کو پسند آتا ہے؟ کیا رمضان کا ماحول مسلمان سال بھر دیکھنا چاہتا ہے؟ دیکھیے آپ رمضان کا ماحول دیکھیے آپ، کنجوس سے کنجوس اور بخیل سے بخیل، اور جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، تنگ دل، اس کا بھی دل تڑپتا ہے کچھ خرچ کروں، کچھ اللہ کے بندوں کو لٹاؤں، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں کسی کا روزہ کھلواؤں، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی آ کے اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہا ہے، میں بھی 150 روپے کی رسید کٹواؤں۔ ہر گنہگار سے گنہگار انسان ماحول چیک تو کرے۔ افطار کے وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انسان گھر میں افطار کرتا ہے، ایک سے ایک لذیذ پکوان، ایک سے ایک نعمت۔ اگرچہ انسان کا کاروبار ٹھپ ہو، پیسہ نہ ہو، لیکن اللہ کیسے انتظام کرواتا ہے، کیسے انتظام، اور کوئی کمی نہیں آتی، انسان کسی طرح سے ان ساری چیزوں کو مینیج کر پاتا ہے۔ اور جو ماحول بنتا ہے، جو خوشنما منظر بنتا ہے، دیکھیے آپ جب افطار کر کے اپنے گھر پہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ انسان فارغ ہوتا ہے، کیا دلی خوشی محسوس کرتا ہے، کس قدر اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس خوشی کو میرے بھائیوں دنیا کی کسی بھی دولت کو خرچ کر کے حاصل نہیں کر سکتا۔ منظر دیکھیے آپ، رات کا منظر اور سحری کا منظر، سحری میں فجر میں نماز پڑھنے آتا ہے، کتنا دل نما منظر، انسان کا من کرتا ہے بس یہ رمضان ہمیشہ، ایک مومن کا من کرتا ہے رمضان ہمیشہ رہے اور یہ ہم سے رخصت نہ ہو۔ اور رمضان جب جاتا ہے ایک مومن غمگین ہوتا ہے، اس کا دل غم زدہ ہوتا ہے کہ یہ رحمتوں سے لبریز لمحات اب نصیب نہیں ہوں گے، یہ چلے جائیں گے۔ تو کیا مسلمان یہ ساری کیفیات، یہ حالات اور اللہ کی یہ رحمتیں پسند کرتا ہے کہ پورے 11 مہینے ہوں، پورے سال ہو؟ پسند کرتا ہے نہیں کرتا؟ کوئی ایسا مسلمان ہوگا بد نصیب جسے رمضان کی بہاریں پسند نہ ہوں، جو رمضان دیکھنا نہیں چاہتا یا رمضان گزر جانے کا انتظار کرتا ہو۔ میرے بھائیو گنہگار سے گناہ، روزہ خور بھی پسند کرتے ہیں رمضان رہے، رمضان رہے، کم سے کم افطاری میں تو لوگوں کے ساتھ موجود رہیں گے، کم سے کم ہماری کمپنی رات میں تو ہمیں ملے گی، ان کے ساتھ گپے تو لڑائیں گے، کم سے کم دن میں سونا تو ملے گا۔ گنہگار بھی رمضان کو جانا پسند نہیں کرتا، یہ رمضان کی اہمیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کو جو یہ مقام حاصل ہوا ہے، دلی محبت ہر کسی کو رمضان سے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں رمضان کا ماحول ہر مسلمان پسند کرتا ہے؟ وہ اس وجہ سے میرے بھائیو کہ رمضان کے اندر ہر مسلمان، ہر اللہ کا بندہ اگرچہ تھوڑے وقت کے لیے کیوں نہ ہو، رمضان کا چاند نظر آئے، پہلی تراویح تک ہی کیوں نہ ہو، پہلے 2-3 روزے تو ہی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس بار مجھے اللہ کا بننا ہے، مجھے اللہ سے جڑنا ہے، مجھے اللہ کا ہو جانا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا سپرد کرنا ہے۔ اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورے رمضان ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھتے ہیں، ایک ایک لمحے کو، اس کی عزت کو، اس کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سے جڑنے کا، اس سے تعلقات قائم کرنے کا رمضان کے اندر کتنی باتیں ہیں جو غیر رمضان نہیں ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان اپنے دل کی تڑپ اور جذبے کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دنیا وما فیہا کی ساری نعمتیں دسترخوان پر لا کر رکھ دیتا ہے، خوشیاں گھروں میں لا کر رکھ دیتا ہے، رحمتیں مسجدوں میں لا کر رکھ دیتا ہے، اور برکتیں خاندانوں میں، معاشروں میں، محلوں میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک مہینے کے اندر اللہ سے جڑنے کا انعام یہ ہے میرے بھائیوں۔ تو انسان اگر پوری زندگی اللہ سے جڑ جائے، اللہ کا ہو جائے، تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کیا ہوگا؟ رمضان کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ دنیا تمہاری، دنیا کی ساری چیزیں تمہاری، اور آخرت تو تمہاری ہے ہی۔
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اور بہت سارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے یا آپس میں ایک دوسرے کو خط وغیرہ لکھتے تھے تو ایک نصیحت کیا کرتے تھے، کیا نصیحت ہوا کرتی تھی ان کی؟ اصلح ما بینک و بین اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر دو، یصلح اللہ بینک و بین الناس، اللہ تمہارے معاملات جو دنیا کے ساتھ ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیں، ان سب کو درست فرما دے گا، تمہارے مالی معاملہ درست ہو جائے گا، تمہاری اولاد کا معاملہ درست ہو جائے گا، کون سا دنیا کا معاملہ تم درست کرنا چاہتے ہو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال دیکھیے، کفار مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے کیا پیغام دیا آپ نے کفار مکہ کو؟ ایک کفار مکہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے سپرد کر دو، اور اللہ کے رسول کی یہ دعوت اور پیغام، کفار مکہ نے اسلام قبول کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ گمراہ قوم بعد میں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی، بھوکے پیاسے لوگ بعد میں لوگوں کو کھلانے پلانے والے بن گئے، دوسروں کے جان کے دشمن دوسروں کے جان کے محافظ بن گئے، گناہوں میں لت پت انسان، کون سا گناہ نہیں کرتے تھے، گناہوں میں لت پت انسان نیکیوں کے طرف رکھنے والے بن گئے۔ کیا تھا؟ اللہ کے رسول کی دعوت، اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ کے بن جاؤ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اس کا دنیا میں کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ لوگ تمہیں لاکھ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، تمہاری عزت اچھالیں گے، تمہیں بدنام کریں گے، تمہارا وجود ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، کچھ نہیں بگاڑ۔ یہ اللہ یہ رمضان کے ذریعہ پیغام دینا چاہتا ہے، 30 دن میں تم نے اپنے آپ کو اللہ کے تھوڑا بہت سپرد کیا، صرف یہ مان لو کہ آپ نے اللہ کے لیے تراویح کی نماز پڑھی، یا یہ مان لو تراویح کی نماز بھی نہیں پڑھی، اللہ کے لیے تم نے خرچ کیا، اللہ نے مان لیا، یا یہ مان لو کہ تم نے اللہ کے لیے کسی کو روزہ افطار کروایا، یا یہی مان لو کہ 5 وقت کی نماز ہی 11 مہینے کی ترتیب سے چھوڑ کر پہلے اذان ہوتے ہی یا تکبیر سے پہلے نماز پڑھنے والے بن گئے، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اللہ کے سامنے دعائیں کی، روئیں، استغفار کیا، قیام اللیل کیا، اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ اس قدر رحمتوں سے اور مغفرتوں سے برکتوں سے لبریز تمہیں عطا کر دیا، تمہاری زندگی میں خوشحالیاں آ گئی، تو سال بھر پوری زندگی اللہ کے بن جاؤ گے۔ کیا ہوگا میرے بھائی؟ رمضان کے اندر ہر وطر میں وطر کی نماز میں ایک دعا ہم لوگوں نے مانگی، امام صاحب کے پیچھے آمین کہا، وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اے اللہ جن کو تم نے سنبھال کے رکھا ہے، جن کا تو حامی اور مددگار اس دنیا میں، مجھے بھی ان کی لسٹ میں شامل فرما لے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ جن کو اللہ سنبھالتا ہے، کیا اس کو دنیا میں کوئی تکلیف آ سکتی ہے؟ کوئی کھانے کی کمی آ سکتی ہے؟ کوئی غم آ سکتا ہے؟ کوئی بدنامی کا خوف آ سکتا ہے؟ کوئی عزت کو تار کرنے کا ڈر آ سکتا ہے؟ کوئی اولاد کی تکلیف ستا سکتی ہے؟ اولاد کی کوئی ٹینشن ستا سکتی ہے؟ خاندان والوں کا بدنام کرنا ستا سکتا ہے؟ آپ کا لوگوں کے پیچھے پڑنا ستا سکتا ہے؟ بیماریاں آپ کو پریشان کر سکتی؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائیو، نہیں ہو سکتا۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، لیکن ہم نے اس دعا کو صرف زبان سے ادا کیا ہے، اپنے جسم میں اپنی روح میں اتارا نہیں۔ روح میں اتارنا کب ہوتا ہے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں رکھ جاؤ، اور اللہ سے بہترین رنگ کسی کا نہیں ہے۔ کیا ہے اللہ کا رنگ؟ یہی رمضان کا مہینہ اللہ کا رنگ ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا رنگ ہے کہ کیسے ایک باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھیں، ابا سے فرمائش کرتے ہیں ابا روزہ رکھا ہے، کتنا بھی بڑا ظالم باپ ہو اور مہینوں میں اپنی اولاد کی خواہشات کو ٹھکرا سکتا ہے، لیکن روزے دار بچے یا بیوی یا بہن بیٹیاں کوئی فرمائش کر دے تو
وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ اللہ کا رنگ ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کا رنگ ہے. لیکن میرے بھائیوں افسوس کا مقام ہے ہمارے یہاں. افسوس کا مقام ہوتا کیا ہے؟ انسان محنت کرنے کے بعد، جستجو کرنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد اور طرح طرح کے نیک اعمال کرنے کے بعد معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ ویسا معاملہ ہوتا ہے جس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. مکہ کے اندر ایک بوڑھی عورت وہ دھاگا بنایا کرتی تھی. دھاگا بڑی محنت کرتی تھی، بڑی مشقت کرتی تھی. سوت، چرخے کی مدد سے سوت اور دھاگا بناتی تھی. اور دھاگا بنانے کے بعد کیا کرتی تھی؟ بنا کے واپس اس کو کاٹ دیتی تھی. اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو محنت اور مشقت کرنے کے بعد دھاگا تیار کرتی ہے، ایک گٹھا بناتی ہے اور اس کو واپس کاٹ ڈالتی ہے. اس طرح سے مت ہو جاؤ. اب ہوتا کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے نیکیاں کر لی، بڑی کمال کی بات ہے. نیکیاں کرنا یہ کمال نہیں ہے. نیکیاں کرنا یہ کمال نہیں ہے. نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ کمال کی بات ہے. آپ نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں پر جم جائیں، یہ کمال کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کون سی نیکیاں سب سے افضل ہے، کون سے اعمال سب سے افضل ہیں؟ ہمیں یہ تو بتائیے کون سا عمل، کون سی نیکی اللہ کو بہت بڑی پیاری ہے، محبوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل. اللہ کو سب سے محبوب نیکی اور عمل وہ ہے جو مسلسل کی جائے، لگاتار کی جائے، کنٹینیو کی جائے، اگرچہ تھوڑی سی ہو. اب تھوڑا کرو لیکن مسلسل کرتے ہو، لگاتار کرتے ہو، یہ عمل اللہ کو پسند ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک مہینے تو بڑی محنت و مشقت کر لی اور ایک مہینے کے بعد سارا کرایہ سب کچھ برباد کر دیا اور سرپٹ سب ختم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں. اس کی مثال ایسے ہے، کوئی آدمی بہت موٹا اور اپنے آپ کا وزن کم کرنا چاہتا ہے. ایک مہینے بہت جم کیا اور بہت کسرت کیا، محنت کیا جم میں جا کے اور ایک مہینے تک وزن کم کیا. پھر اس کے بعد واپس 11 مہینہ وہ سب اسی بے قراری پہ آ گیا، کھانے پینے کی چیزوں میں جو پہلے ہوا کرتا تھا. تو ایسے آدمی کو ہم کیا کہیں گے؟ تم بیوقوف ہو، کیوں عجیب کرنے کی ضرورت تھی؟ جب تمہیں ایک مہینے بعد واپس ہی ایسا کرنا تھا تو کیوں اپنے آپ کو ایک مہینے تک تھکایا؟ جب تمہارا ٹارگیٹ ہی تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارا مقصد ہی پتہ نہیں ہے، تو کیوں پسینہ بہائے تم؟ کیوں محنت و مشقت کیے؟ ہماری مثال اگر ہم نے رمضان کے بعد اعمال کو خیر آباد کر دیا تو اسی کی طرح میرے بھائیوں رمضان رخصت ہو گیا ہے، رمضان چلا گیا ہے لیکن اسلام ختم نہیں ہوا. اسلام کی قیامت کی صبح تک باقی ہے. رمضان چلا گیا لیکن ہمارا رب ہے، چاہے رمضان سے پہلے ہو، رمضان کے اندر ہو، رمضان کے بعد ہو. ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے. اسلام رمضان کے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. جو تلاوت آپ قرآن مجید کی رمضان میں کرتے ہو، آپ ایک پارہ پڑھتے ہو، ڈیلی آپ ایک صفحہ پڑھو لیکن پڑھو. جو نمازیں آپ نے تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تہجد کی شکل میں ادا کی، رمضان کے بعد فرائض ادا کرو. جو صدقہ و خیرات، جو زکوٰۃ، واجبی زکوٰۃ آپ نے رمضان میں ادا کی، سال کے 11 مہینے بھی اللہ آپ کو دے رہا ہے، مال سے نواز رہا ہے. سال کے 11 مہینے بھی آپ اس مال سے خرچ کرو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. وہ آپ کا مال نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا، اس میں سے کرو. اللہ نے جو کچھ توفیق دی ہے اس کے مطابق اس کی بندگی کرو، اور یہی اللہ کو پسند ہے. اللہ یہی چاہتا ہے اپنے بندے سے. اللہ کے ہاں میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ اللہ کی بندگی ہے. اللہ کی بندگی، کوئی اور کمال اور کارنامہ اللہ کے ہاں میرے اور آپ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. رمضان اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس آیا تھا، اور 30 دن کا کورس
30 دن کی ٹریننگ، سارے 11 مہینے اب آپ کو اس پریکٹیکل طور پر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اور اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کا بن جانا ہے، اور پھر دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کو کیا عزت دے گا، کیا عزت دے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، دنیا میں انسان کا سب سے بیسٹ فرینڈ، سب سے جگری دوست، جگری یار، بچپن کی یاری، سب سے مضبوط اور سب سے پیارا اور محبوب دوست، اس سے ایک انسان کیا تمنا رکھتا ہے، کیا توقع اور آرزو رکھتا ہے کہ میرا جگری دوست ہے، یہ میرے ہر کام میں کام آئے گا، یہ میری خوشی میں بھی میرے کام آئے گا، میرے غمی میں بھی میرے کام آئے گا، اور دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں مجھے ایسے ہی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جگری دوست کے بارے میں میرا اور آپ کا یہی جذبہ ہوتا ہے، یہی خیال اور تصور ہوتا ہے کہ یہ جگری دوست ہے، لیکن اسلام کہتا ہے میرے بھائی، اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا رب کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ انسان کا سب سے جگری دوست، سب سے جگری دوست جو دنیا میں بھی اس کے کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اس کے کام آنے والا ہے، وہ انسان نہیں ہے، انسان نہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا مال ہے، صرف ایک چیز ہے جس کی پریکٹس مختلف شکلوں میں ہم نے رمضان میں کی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہی انسان کا نیک عمل، نیک عمل وہی انسان کا بیسٹ فرینڈ ہے اور انسان کا حقیقی معنوں میں جگری یار ہے، پکا دوست ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ نیک عمل ہی انسان کو دنیا میں اس کا ساتھ دیتا ہے اور آخرت میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ کیسے ساتھ دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبا، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کو ہم خوشحال زندگی عطا کرتے ہیں، خوشحال، ایسی زندگی جس میں کوئی غم نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی جھمیلا نہ ہو، ایسی زندگی عطا کرتے ہیں۔ خوشحال زندگی کس کو نہیں چاہیے؟ کس کو نہیں چاہیے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بیماریاں نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، قرض نہ ہو، اولاد کی نافرمانی نہ ہو، اور خاندانی مسئلے نہ ہوں، بیوی کی نافرمانی نہ ہو، گھر میں جھگڑے نہ ہوں، اور انسان ہر طرح کی تکلیف، مصیبت، ٹینشن سے بچا رہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ یہ زندگی کون عطا کرے گا ہمیں؟ نیک عمل، وہ ہمارا سب سے بہترین ساتھی، سب سے بہترین ساتھی۔ نیک عمل کے بغیر دنیا کی زندگی اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں ہم سے قریب کر دے، ہم تم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے؟ ان دنیاوی چیزوں کی وجہ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں ہم سے قریب نہیں کر سکتا، ہم تم سے راضی نہیں ہو سکتے ان چیزوں کی وجہ سے، تم ہمارے محبوب بندے نہیں بن سکتے۔ الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے وہ ہم سے قریب ہوگا، ہم اس سے قریب ہوتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ میرے بھائی دیکھیے آپ، اور دیکھیے انسان جب مر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا سب سے بہترین ساتھی بڑی پیاری مثال سے سمجھایا اللہ کے رسول نے۔ انسان تین چیزیں اس کی ساتھی کے طور پر شمار کی جاتی ہیں دنیا کے اندر، اہلہ ومالہ وعملہ۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو دفنانے کے لیے اس کی اولاد جاتی ہے، اس کے گھر والے، دنیا والے جاتے ہیں، اس کا مال بھی جاتا ہے کسی بھی شکل میں، اور اس کا عمل بھی جاتا ہے۔ فیرجع اثنان، اولاد بھی آ جائے گی، گھر والے بھی آ جائیں گے، رشتہ دار بھی آ جائے گا، اور مال بھی آ جائے گا، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ اس کی قبر میں باقی رہے۔ اور قبر کے اندر انسان دیکھے گا اس کے عمل کو، بڑا ہی اچھا لباس، صاف ستھرا سفید لباس، خوشبو والا، اور ایک دم بزرگ شخص کی شکل میں، اللہ کے ولی کی شکل میں، تو آدمی دیکھے گا تو کون ہے، تو کون ہے، کیا کر رہا ہے؟ اور تیرا یہ لباس، تیری یہ خوشبو اور تیرا یہ ولی والا انداز دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے، تو مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ تو عمل کہے گا جو انسانی شکل میں آئے گا وہاں پر کہ میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں جو تیرا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ انسان غور تو کرے
کیا ساتھ لے کر جائے گا وہ؟ کیا کرے گا؟ عمل نہیں ہے میرے بھائیو، زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، چاہے میری زندگی ہو، آپ کی زندگی ہو، کسی کی بھی زندگی ہو، عمل نہیں ہے کسی کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان کا سچا پکا دوست نہیں ہو سکتا۔ انسان چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، چاہتا نہیں چاہتا؟ میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے محبوب بن جائیں، دل عزیز بن جائیں، لوگ ہمیں دلوں میں بسائیں، ہمارے لیے تڑپیں اور ہمارے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کریں۔ کب ہوگا یہ؟ کب ہوگا؟ قرآن نے کیا چیز بیان کی؟ قرآن نے بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، پھر لوگ محبت کرتے ہیں، اور لوگ ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز، جانور بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، یہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے، جس کی پریکٹس مختلف شکلوں میں ہم نے رمضان کو کی۔ کیا یہ رمضان کا پیغام ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا ہم اس رمضان کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں کہ نیک عمل کا ساتھی اپنے آپ کو بنا لیں گے، اسے اپنا ساتھی بنا لیں گے تو ساری چیزیں ہماری سدھر جائے گی، سنور جائے گی؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لوگ نیک عمل کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی لوگ بھولتے نہیں اس کو، چاہے کتنی صدیاں گزر جائیں، کتنی بھی پیڑھیاں گزر جائیں، زمانے گزر جائیں، لیکن لوگ یاد رکھتے ہیں، لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یاد رکھنا صرف مال، دولت، خاندان، قبیلہ، برادری کی بنا پر ہوتا ہے، یا خوبصورتی اور جمال کی بنا پر ہوتا ہے۔ میرے بھائیو غلط چیز ہے، غلط۔ علم کی بنا پر بھی نہیں ہوتا۔ لوگ کیوں یاد رکھتے ہیں؟ عمل کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے آپ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، بلال حبشی کالے کلوٹے، حبشہ کے تھے، بالکل کالے کلوٹے، اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، غریب فقیر، کلاش، کھانے کے پیسے نہیں، کچھ نہیں، نہ خاندان نہ کچھ، نوکر تھے، نوکر، غلام تھے، غلام، مکہ کے اندر کام کرنے والے، حقیر اور ذلیل سمجھنے والے، لوگ طعنہ دیتے تھے، کیا سناتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے بلال، میں معراج میں جنت میں جا کے آیا ہوں، جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی ہے، جنت کے اندر تم چل رہے تھے، میں پہچان گیا یہ چال تو بلال کی ہے۔ بلال کو وہ مقام کیوں ملا؟ کیسے ملا؟ نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ آبرو، کچھ نہیں۔ عمل دیکھیے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے بلال، تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، کیسے مقام مل گیا؟ مؤذن رسول، اللہ کے رسول کے مؤذن، مسجد نبوی میں پہلی اذان دینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا، آپ چلے گئے، اس کے بعد آپ اذان نہیں دے پاتے تھے۔ اذان کے اندر آپ کے کلمہ شہادت کی گواہی دینا بھاری پڑتا تھا، روتے تھے، آپ روتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کا نام آتا تھا، روتے تھے آپ کی یاد میں، اور چلے گئے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کہ میں اب اذان نہیں دے سکتا، مجھے اللہ کے رسول کی یاد آتی ہے، میں اب مدینے میں نہیں رک سکتا۔ بہت زمانے کے بعد عمر فاروق کی خلافت میں واپس مدینہ آئے مدینہ، عمر فاروق نے بہت کوشش کی، بہت منایا، اے بلال حبشی، آپ تو مدینہ میں رک جائیے، آپ مدینے کے ہو، آپ اللہ کے رسول کے مؤذن ہو، اللہ کے رسول کے ساتھی ہو، آپ ہمارے درمیان رہو، مدینے میں رہو۔ بلال حبشی نے کہا میں نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ چلو، عمر فاروق نے کہا، اے بلال، تم نہیں رہنا چاہتے، نہیں رہو، چلے جاؤ، لیکن ایک تمنا پوری کر دو، ایک آرزو پوری کر دو، میری بھی خواہش ہے، پورے مدینہ والوں کی خواہش ہے، پورے صحابہ کی خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے، ایک بار اللہ کے واسطے اذان دے دو، ایک بار اذان دے دو۔ بلال حبشی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اذان دیتے دیتے روتے ہیں، پورا مدینہ روتا ہے، پوری مسجد نبوی روتی ہے، اور لوگ اس کالے کلوٹے شخص سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ کیوں کیسے مقام پیدا ہوا ان کے لوگوں کے دلوں میں؟ ان کا صرف عمل کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے۔ رمضان کا پیغام ہے میرے بھائیوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان چلا گیا ہے، اسلام باقی ہے، اللہ کو اپنا رب ماننے کی ضرورت ہے، اور یہ منافقت والی چال چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ مرنے کے بعد یہ عمل ہی کام آئے گا؟ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کب ختم ہو جائے، کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، بیماریوں کا زمانہ ہے، کب بیماری لگ جائے، کب انسان کا بلاوا آ جائے، زندگی کا خاتمہ سب یہیں گھڑی کی گھڑی رہ جائے گی۔ رمضان کا پیغام استقامت کا ہے، جو اعمال کر رہے ہو اس پر جم جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری۔ یہی پیغام دینے کے لیے رمضان ہمیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا یہ پیغام سمجھنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی ہر حال میں بننے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، اپنے آپ سے قریب کر دے، اپنے آپ سے جوڑ دے، اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما لے، اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے کی ہیں تجھے خوش کرنے کے لیے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بھی حرام کام ہم نے رمضان میں تجھے خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیے تھے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی چھوڑنے والا بنا دے۔ اے اللہ رمضان کے اندر ہم نے گانے نہیں سنے، میوزک نہیں سنا، اور فالتو کے کام نہیں دیکھے، اللہ رمضان کے بعد بھی ہماری آنکھوں کو اس زنا سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی رمضان کے بعد دین پر استقامت عطا کر دے، ان کو بھی رمضان کے بعد جس طرح وہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کے بعد بھی قرآن مجید گھر میں کھولنے والا بنا دے، ہمیں بھی قرآن مجید پڑھنے والا بنا دے، اس کو سننے والا بنا دے، اس کے لیے محنتیں کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وجل أكبر۔